دنیا میں روز ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کو سن کر انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے۔ آج کی کہانی میں آپ کو ایسا ہی ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جسے سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ رانی ایک 14 سالہ خوبصورت بچی تھی۔ وہ 7ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی ذہین بھی تھی۔ اپنی کلاس میں ہمیشہ اول آتی تھی۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ اسکول گئی لیکن گھر واپس نہیں آئی۔ اس کے گھر والے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے لیکن اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ نہ جانے اس کی بیٹی کہاں چلی گئی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے لیکن 2 دن بعد اس کی مسخ شدہ لاش کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہوئی ملی۔ جب پولیس والوں نے اس کے گھر والوں کو شناخت کے لیے بلوایا تو اس کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ اس کا بوڑھا باپ اکیلا پولیس اسٹیشن گیا اور اپنی بیٹی کی لاش لے آیا۔ ان کے سر پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ ماں باپ کا برا حال تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کو کس بات کی سزا ملی تھی۔ رانی کی طرح اور بھی بہت ساری لڑکیاں اس درندگی کا نشانہ بن گئیں لیکن کوئی بھی اس قاتل تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ آخر کار پولیس افسران نے ایک خفیہ ایجنسی سے کچھ افسر بلوائے۔ ان کا سربراہ انسپکٹر جمشید بہت ہی ایماندار اور لائق تھا۔ اس نے بڑے بڑے کیس حل کیے تھے۔ انسپکٹر جمشید نے سب لڑکیوں کے گھر والوں سے ملاقات کی اور تمام واقعات کی تحقیقات کی تو ان کو پتہ چلا کہ قاتل کا طریقہ واردات ایک جیسا ہے۔ انہوں نے تمام علاقے کی لڑکیوں کو خبردار کر دیا کہ وہ کسی انجان آدمی کی بات نہ سنیں۔ اگر کوئی مشکوک انسان دکھائی دے تو فوراً پولیس سے رابطہ کریں۔ 2 دن بعد رانی کے اسکول کی ایک اور لڑکی غائب ہو گئی۔ اس کے گھر والوں نے فوراً انسپکٹر جمشید کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ انسپکٹر جمشید اپنی ٹیم کے ساتھ موقع واردات پر پہنچ گئے اور اس کے گھر والوں سے بات کی۔ خوش قسمتی سے اس لڑکی کے پاس موبائل تھا جو اس کے اسکول بیگ میں تھا۔ انسپکٹر جمشید نے اس کا موبائل ٹریس کروایا تو ان کو قاتل کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا۔ وہ جلدی سے اپنی ٹیم کے ساتھ اس قاتل کے ٹھکانے پر پہنچ گئے اور اس بچی کو بچا لیا جس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور اس کو قتل کرنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ پولیس نے قاتل کو اپنی حراست میں لے لیا اور اس بچی کو بحفاظت اس کے گھر پہنچا دیا۔ جب اس قاتل سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بتایا کہ وہ ان بچیوں کو اذیت دے کر قتل کرتا تھا جس سے اس کو سکون ملتا تھا۔ اس قاتل کا دماغی توازن درست نہیں تھا۔ عدالت نے اس کو پھانسی کی سزا سنائی۔ انسپکٹر جمشید کی محنت سے کئی بچیوں کی جان بچ گئی لیکن جو لڑکیاں اس درندے کی بھینٹ چڑھ گئیں ان کا کیا قصور تھا؟ کب تک اس جیسے پرسرار قاتل ان معصوم بچیوں کو نشانہ بناتے رہیں گے؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو محفوظ رکھے، آمین۔